صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پچھلے درس کے اندر میں نے قرآن مجید کی آیت سے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی عظمت پر میں نے گفتگو کی، اور اس پر یہ بات سمجھائی گئی کہ اہل بیت کرام ہوں یا صحابہ کرام کی ذوات ہوں، یہ دین کے اندر بہت بڑی عظمت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو نسبت بہت بڑی ہے، اور اس بہت بڑی نسبت کا نام نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس نسبت کی جو برکات ان ذوات پر ظاہر ہوئی ہیں وہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا جب بھی گفتگو کی جائے صحابہ کرام کی ذات پر یا اہل بیت اطہار کی ذات پر، تو صرف ہم ان کی عظمت، ان کی بلند شان، اعلیٰ سیرت، اعلیٰ کردار، یعنی ان کی عظمت اور فضیلت کی بات کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شان گھٹانے کی کوئی بات کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لہذا جو لوگ کسی صورت بھی چاہے خاموشی اختیار کر کے شان کو گھٹانے کا سبب بنتے ہیں یا پھر تبرہ کر کے شان میں گستاخی کرنے کا باعث بنتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں، اور نہ ہی عقیدہ اہل سنت اس کی اجازت دیتا۔ اب قرآن مجید سے تو یہ بات پچھلے درس میں بہت واضح ہو گئی، آج میں صرف احادیث پڑھوں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی عظمت میں، صحابہ کرام کی شان میں، احادیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا آپ سنتے چلے جائیں۔ پھر کوئی ذاکر جتنا مرضی تبرہ کرنے والا ہو، چیخ چلا کر صحابہ کرام کی شان میں کمی کرنا ہمیں سکھانا چاہتا ہو، تو آپ نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے مابین ایک فرق مشترک ہے، اہل بیت کو عظمتیں زیادہ ہیں۔ اہل بیت میں جتنے بھی نفوس ہیں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کی ازواج مطہرات ہیں، یا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے، حسنین کریمین کی ذات ہے، سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت کرام ہیں حضور کے خاندان میں، جو حضرت عباس بن عبد المطلب کا گھر ہے، حضرت مولا کائنات کے بھائیوں کا جو گھر ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان ساری ذاتوں کو دوہری فضیلت حاصل ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور وہ صحابہ اور صحابیات بھی ہیں۔ لہذا اہل بیت کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ عنوان بھی ہے ان کی عظمت کا، اور ان کی عظمت کا ایک عنوان ان کے صحابی اور صحابیہ ہونے کا بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے مقابلے میں ہر موقف کو رد کر دیں۔ محرم الحرام میں ایک قوم ہے جس کو اہل بیت کی شان کے تناظر میں صحابہ کی گستاخی کرنی ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے، اور وہ چیختے چلاتے ہیں اور رو پیٹ کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ رو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اتنی سچی بات اللہ کے رسول کی بات ہے، اس سے بڑھ کے سچی بات اور کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کیا کتاب فضائل الصحابہ 3480 حدیث نمبر، پھر مسلم شریف میں بھی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر ہے، امام مسلم بھی لائے، امام ترمذی بھی لائے، اور لکھ کر کہا وقال ھذا حدیث
حسن صحیح، پھر امام ابو داؤد لائے، ابن ماجہ لائے، امام نسائی لائے، یعنی سیاستہ کے سارے ائمہ نے اس کو روایت کی. یاد ہے یہ اب ایک حدیث کی کتاب کی بات نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے نا رب کی بارگاہ میں، سخاوت کر دے، سخی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دے دے سونا احد پہاڑ کے برابر بھی، تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. بعض احادیث میں ہے کہ ایک مٹھی جو صدقے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ احد پہاڑ، عام بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے اور یہ ایک مٹھی جو اللہ کی بارگاہ میں دے نا، تو ان کا جو ایک مٹھی بارگاہ خدا میں دینا اس احد پہاڑ سے بڑھ کر یا احد پہاڑ جتنا سونا دینے سے زیادہ افضل ہے. اب اس میں فرق کس نے کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرق کر دیا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ جیسے بھی ہوں ان کے اندر بہت ساری چیزیں لوگ دیکھیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ کسی طریقے سے بھی صحابہ کرام کی شان کو پا نہیں سکتے. آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ کرام کو یہ عظمت ملی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں وہ چہرہ دیکھ لیا ہے جو بعد میں اولیاء اللہ نے نہیں دیکھا. یہ وہ چہرہ دیکھنے کی فضیلت ہے کہ انہوں نے آقا کو دیکھا، حضور کی صحبت پالی. آقا علیہ السلام کی صحبت نے، حضور علیہ السلام کی قربت نے، آقا کے دیدار نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دے دی ہے، تم ان کی عبادات کی افضلیت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تم ان کی ذات کی طرح بھی نہیں ہو سکتے. اب دو باتیں حضور نے فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی ذات پر بھی سوال نہیں کرنا، یعنی ان کو برا نہیں کہنا، اور ساتھ فرمایا کہ ان کی عبادات کی جو افضلیت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام کی ذوات کے اوپر اور باہمی وہ باتیں جس کو تطبیق دے کر لوگوں کو سمجھانی ہوتی، ان کے اندر لوگ فیصلے سناتے نظر آتے. جج بنے ہوئے صحابہ کرام کی ذوات کے اوپر لوگ، اور فیصلے دیتے اور تبلیغیں کرتے تاکہ لوگ بھی وہ جو گندی بولی، ذاکر والی گندی بولی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ تم بھی یہ بولو. آپ انہیں کہیں نہیں، ہم وہ بولی بولیں گے جو مصطفیٰ نے سکھائی ہے. اور وہ بولی کیا ہے؟ میرے صحابہ کو برا، یعنی ان کی ذات پر با اعتبار برائی کے کوئی کلمہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ذات پاک ہیں، یہ بے مثال ہیں. ان کی بے مثالی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بے مثالی کی وجہ حضور خود ہیں. صحابہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ہم بھی انسان ہیں، پھر کیا وجہ ہم صحابہ کی طرح نہیں ہو سکے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام بے مثل کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بے مثل ذات کی صحبت، سنگت اور دیدار نصیب ہو گیا تھا. اس دیدار نے کل کائنات کے انسانوں کے اوپر، جو چاہے 5 وقت کی نماز پڑھے یا کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے یا کثرت تلاوت قرآن کرے، ساری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی وہ کسی صحابی کے مقام کو اس لیے نہیں پا سکتے کہ جو صحابہ نے دیکھا وہ یہ نہیں دیکھ سکے. اگلی حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مغفل، یہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں یہ جملے بڑے قابل توجہ ہیں، یہ وہی کلمات ہیں جو حضور نے اہل بیت کے بارے میں فرمائے تھے. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی ان سے کبھی بھی کوئی بدسلوکی نہ ہونے دینا، ان پر کبھی بھی کوئی ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، اپنے دلوں میں ان کی محبت کبھی کم نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے. اب آ جائے یہی فکرہ جب زبان رسالت سے دوبارہ نکلا تو پھر حضور نے فرمایا
فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جو محبت کرتے ہیں یہ کلمہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو تبرہ کرتے ہیں یہ کلمہ ان ظالموں کے لیے زیادہ ہے جو جرأت کرتے ہیں اور ایک تاریخی حکایات اٹھا کر جس کو اصلاً کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھ کے ظالم ثابت بھی نہیں کر سکتے، اور افسانے گھڑتے ہیں، پھر رو پیٹ کے وہ افسانے سناتے، لوگ سمجھتے پتہ نہیں سچ ہی کہہ رہا ہوگا. نہیں، سچ کیا ہے وہ یہ سنیں، یہ حدیث ہے سچ. آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. یعنی کبھی ان پر ظلم مت کرنا، میرے صحابہ اور صحابیات کا ذکر کبھی برائی سے مت کرنا، ان کے ساتھ نفرت مت کرنا، محبت کرنا ہمیشہ، اور اللہ سے ڈرنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی ذاکر چلا کر، رو کر، پیٹ کر اور تاریخی حکایات میں خلط ملط کر کے رو پیٹ کر تمہیں کہیں میرے صحابہ کا گستاخ نہ بنا دے. اللہ سے ڈرنا. دیکھیں نا، ہمیشہ جس چیز کی عظمت بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی تاکید بھی بڑی ہوتی ہے. اہل بیت کی عظمت بڑی ہے تو تاکید بھی بڑی آئی، صحابہ کی عظمت بڑی ہے تو تاکید بھی بولیے بڑی ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں بھی یہی کلمات ہیں اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی کلمات ہیں. تو مانے یہ کہ عقیدے کی سمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کر دی. عقیدے کی سمت کیا ہے؟ عقیدے کی سمت یہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہو وہاں بیٹھو، اور جہاں پر ان کی کمی، ان کی محبت کی کمی نظر آئے یا تمنا بازی ہو، فرمایا کہ وہ میرے مزاج اور میری خوشنودی کی محفل نہیں ہے. وہاں کوئی چلائے، روئے، پیٹے، تمہاری وہ مجلس نہیں ہے، تم وہاں سے کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہاری مجلس نہیں. اب لوگ ایسا تو نہ کریں، اب دین کے ساتھ لوگ اس طرح مذاق تو نہ کریں کہ لوگ ایک پلیٹ چاول کی خاطر جا کے صحابہ کے بارے میں ہونے والا تبرہ سن کے آ جائیں. یعنی اس لعنت میں جا بیٹھے جو وہ ذکر ہو رہا تھا تو رب کی لعنت برس رہی تھی کیونکہ اللہ کے پیاروں کو گالیاں دی جا رہی تھی، اور ہمارا بندہ گیا اور ایک پلیٹ چاول کے بدلے میں وہ لعنتیں خرید کے آ گیا. نہ دوستو، ایسا نہیں. عقیدے کے باب میں پکے ہو جائیں. ہمارا عقیدہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس وقت اپنے دل کو سمجھا لیں، چاول گھر میں بھی پکتے ہیں یار، اس کے علاوہ باقی جن جن لالچوں میں بلائے جاتے ہیں وہاں پر، کیا وہ ہماری زندگی میں پہلے سے دستیاب نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے زندگی میں، تو پھر وہاں لینے کے لیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو عامت الناس کو، جو لوگ دین، مذہب اور عقیدہ کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ تو ماشاءاللہ ان معاملات میں مضبوط ہیں. میں عوام الناس کی بات کرتا ہوں جو مسجدوں میں علماء کی سنگت میں کم بیٹھتے ہیں. ان کو چاہیے اپنے ضمیر کا اتنا سستا سودا مت کریں، اپنے عقیدے کا اتنا سستا سودا مت کریں. اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو اس طرح مضبوط کریں جو سمت حضور نے متعین کی ہے. آقا کے فرمان صحابہ کرام کی نقص اور کمزوری کی اجازت بھی نہیں دیتا، حضور کا فرمان اہل بیت کی بھی نقص اور کمزوری کی اجازت نہیں دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اگلے سری لفظ آگے 2 بار کہا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں. جس طرح میرے صحابہ سے محبت کرتے ہو نا لوگوں، قیامت تک یوں محبت کرتے رہنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی دینی خدمات کو ٹھکرانا مت. کیونکہ مکہ کے اندر مسلمانوں پر، دین پر جتنے بھی وار چلے انہوں نے اپنی چھاتیوں پہ برداشت کیے ہیں. انہوں نے اپنا تن، من، دھن، کاروبار، جائیداد، ہر چیز میری اور میرے دین کی خاطر چھوڑی ہے. وہ اب تک میرے ساتھ کھڑے رہے، لڑے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے کبھی بھی، یعنی حضور کے فرمانے کا مقصد یہ کہ ان کے اوپر کوئی سوال کھڑے مت کرنا. جو لوگ دین کے مددگار ہوں ان کی ذات کی تنقیص نہیں، توصیف یعنی تعریف کی جاتی ہے.
بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ جملہ کہہ کر لوگوں کے اندر ایک انتشار ذہنی پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے دین ترک کر دیا تھا، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، یہ چھوٹی گالی نہیں ہے دین میں۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک سادہ آدمی کو کیسے مطمئن کریں گے جو عقیدہ آپ نے گھڑ لیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتوحات شروع ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات ہوتے ہوتے یہ فتوحات تو یورپ کو جا لگی تھی۔ تو کیا مانتے ہیں آپ، یہ جو فتوحات کرنے والے تھے، دین کی خاطر لڑنے والے تھے، آپ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، فتوحات ہوتی چلی گئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا دور آیا تو جو صحابہ آپ کے ساتھ جنگ میں تھے، تو ظالموں اس فتوے کی زد میں تو وہ بھی آتے ہیں سارے جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد جو غزوات کے اندر لڑتے رہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو قسطنطنیہ کے اندر بیچ سمندر کنعے کے سامنے جن کی شہادت ہو گئی تھی، وہ تو مدینہ کے رہائشی تھے۔ تو دیکھیں تو یہ جملہ بہت بڑی گالی، بہت بڑی جرت ہے۔ عظمت صحابہ تو ایسی ہے کہ دین چلا تھا مکہ سے، اور اس دین کو جانتی ساری دنیا۔ کبھی پوچھا اس دین کو ساری دنیا کیوں جانتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اتنی بڑی فوج تیار کر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے، تبلیغ نے، آپ کی سنگت، صحبت، نسبت، فیض نے اتنی بڑی فوج تیار کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جب وصال ظاہری ہوا تو آقا کا دین نیچے نہیں اوپر ہی گیا۔ جہاں اس میں سب سے اعلیٰ کمال نسبت مصطفیٰ اور فیض رسول کا تھا، دیکھیں نا، عنوانات بھی تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی تھے نا، اور باقی صحابہ کرام تھے۔ لہذا ان کا ذکر تنقیص کے ساتھ نہیں، توصیف کے ساتھ کریں گے، برائی کے ساتھ نہیں، تعریف کے ساتھ کریں گے۔ کن کا ذکر؟ میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ کرام کا ذکر۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی نا۔ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ کہ جس نے صحابہ سے پیار کیا، آقا نے فرمایا پھر وہ میری ذات سے پیار کرتا ہے تو ان سے کیا نا، کیونکہ یہ تو میری نسبت ہے۔ تو جب محبوب سے پیار ہو جائے تو محبوب کی ساری نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے بغض میرے بغض کی وجہ سے رکھا، کیونکہ یہ تو میری نسبتیں ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت کا تعلق حضور کی ذات سے ایسے بند مٹھی کی طرح ہے، یہ نہ تو کھل سکتی ہے نہ مڑ سکتی ہے۔ لہذا چلانے والوں کی باتوں سے گھبرایا نہ کریں دوستو۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر بھی تو اہل بیت کا نام ہی لیا جا رہا ہوتا ہے، تو مسجد میں بھی لیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے سن لیں یا وہاں بیٹھ کے سن لیں، کیا ہے؟ بہت کچھ ہے جی۔ وہاں پر اہل بیت کا نام اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ اس آڑ میں صحابہ کی گستاخی کریں گے، اور یہاں بھی اہل بیت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ لہذا جہاں پر حضور کی وجہ سے اہل بیت کی محبت بیان ہو وہاں پر بیٹھو، اور جہاں پر صحابہ کی تنقیص کے لیے اہل بیت کا ذکر ہو اڑ جاؤ کہ صحابہ تو محبت تو خود دین میں واجب ہے، تو تنقیص جائز کیسے ہو سکتی؟ تو فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اسے پکڑے گا۔ کس طرح پکڑے گا؟ مر کے آنا کہاں ہے؟ یہ قبر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ توہین بھی کریں گے اور جنت میں بھی جائیں گے اور سیدھے ہی جائیں گے، سیدھا رستہ آ گیا کہ سیدھا توہین صحابہ کر کر صحابہ کی ذات کے اوپر پنجہ بازی کر کے جو لوگ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے اور سیدھا جائیں گے، بس جنت کا لفظ نکال دیں، ایک لفظ اور ڈال کے سیدھا ہی جائیں گے، آپ دھر لیے جائیں گے وہ لوگ۔
جن کو صحابہ کی عزت پچتی نہیں ہے، جو صحابہ کی عزت کرنا پسند نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں پچھلے جمعے میں بار بار ایک کلمہ پڑھ رہا تھا، اشداء علی الکفار. یہ سارے کون؟ آقا کے صحبت یافتہ، والذین معہ، وہ جو حضور کی معیت میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی چھاؤں میں ہیں، جو لوگ جو ہر وقت حضور کے تبسم کی لذت لیتے رہتے ہیں، آقا کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال کے جو لوگ حذف لیتے رہتے ہیں. فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے شدید ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں. تو قرآن نے فیصلہ کر دی کہ سارے صحابہ یہ آپس میں بہت نرم دل ہیں، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت سخت ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور کی عدم موجودگی میں نماز پڑھا رہے تھے. حضور صدیق اکبر کو مومن مانتے تھے کہ نہیں؟ اس طرح سوال اٹھاتے چلے جائیں. حضرت عثمان غنی اور بقیہ صحابہ کرام کے سوال جو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، ان سب کا ایمان آقا کی ذات اقدس کے سامنے آیا تھا. یعنی ان سب کا ایمان آقا کی رحمت کی چھاؤں کے نیچے تھا. حضور کو ان سب کا ایمان سمجھ میں آتا تھا. آقا ان سب کے ایمان سے واقف کار تھے. نہیں سمجھ آتا ایمان تو ان سب کا ذاکر ظالم کو سمجھ نہیں آتا. تو صحابہ کرام کی دین میں اہمیت کو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کم نہیں کر سکتے آپ. نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کی اجازت دیں گے. صحابہ کرام کی محبت بھی دین ہے، اسی طرح جس طرح اہل بیت کی محبت دین ہے. آپ کم نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، ان چیزوں کو ہٹا نہیں سکتے، جدا نہیں کر سکتے اس جوڑ کو. آپ کہ کیوں نہیں جدا کر سکتے؟ اس لیے کہ دونوں کے پیچھے نسبت رسول ہے. اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو حدیث کے مطابق آپ کو نسبت رسالت کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور نسبت رسالت کے انکار کو بے ایمان ہی کرے گا. پھر آگے دیکھیں حدیث ہے خلفائے راشدین کی شان میں اتنی حدیث ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان و عظمت کے باب میں. ہاں جس طرح ایمان کہتا ہے نا آؤ اور حسنین کریمین کا ذکر جنون سے کرو، صرف ذکر نہیں کرنا، جنون سے ٹوٹ کے ذکر کرنا ہے، یعنی ٹوٹ کے محبت کرنے کے جذبات ہونے چاہیے ذکر کے اندر. حضور کے اہل بیت سیدہ پاک کا ذکر ہوگا تو ان کی ذات سے ٹوٹ کے محبت کرنے کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ کائنات کی بڑی بڑی عظمتوں میں وہی عظمت داخل ہے، مولا کائنات کی ذات اقدس. ہو گیا ذکر. اب سنی وہ سنی نہیں ہے کہ جو ایک طرف کو پکڑ کے دوسری طرف کو ترک کر دے. نو نو نو. ہاں جس جنوں کے ساتھ ان پاک ذاتوں کا ذکر کیا ہے، اب آؤ اسی جنوں کے ساتھ ان پاک ذاتوں کا ذکر بھی کرو تاکہ تمہیں ایمان کی اکملیت بھی نصیب ہو جائے اور تمہیں ایمان کی مٹھاس بھی نصیب ہو جائے. یہ کون ہیں لوگ جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں؟ ہاں مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کے دین کی خاطر اپنے بچے قربان کرتے پھرتے تھے یہ لوگ. ان کو تکلیفیں دی گئیں پر یہ دین سے ہٹتے نہیں تھے. پھر یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں جو سامنے کھڑے تھے وہ انصار تھے، وہ بھی صحابہ تھے، کیونکہ یہ سارے مہاجرین آ کس کے ساتھ رہے تھے؟ حضور کے ساتھ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہجرت ہو رہی تھی. اگرچہ حضور بعد میں تشریف لائے لیکن آنے والوں کو تو پتہ ہے نا کہ یہ حضور کے مصاحبین ہیں. تو پڑھ کے دیکھو کتابیں، مدینہ والوں نے پھر کس طرح ان کا استقبال کیا، اور بعد میں ان سب نے مل کے کس طرح حضور کی تشریف آوری کا استقبال کیا. تم کیا وقت بھول گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کروا دی تھی مدینہ پاک کے اندر
بھائی بھائی بنا دیا تھا. اور جب بھائی بھائی بنا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو انصار نے کیا کیا؟ انصار نے اپنا آدھا حصہ دوسرے بھائی کو دے دیا. دین کی خاطر یوں ٹوٹ کے خدمت کرنے والوں کو ذاکرانہ طبیعت یہ صلہ دیتی ہے. یہ کہتے ہو کہ انہوں نے حضور کے بعد دین ترک کر دیا تھا. شام میں فتوحات کون کر رہا تھا؟ روم میں فتوحات کون کر رہا تھا؟ فارس کی فتوحات کون کر رہا تھا؟ دنیا کے سمندروں میں کون لڑ رہا تھا؟ کا مطلب یہ ہے کہ تعصب کی عینت سے یہ فتویٰ بازی کی ہے, حقیقت کی عینک نہیں لگائی. یرموک کے اندر وہ 2.25 لاکھ یا کم مختلف اعداد آتے ہیں, 6 لاکھ کا عدد بھی آتا ہے. پھر سامنے آ کھڑے ہوئے تھے جن جانثاروں نے ان کو کاٹ ڈالا تھا, ان کا نام بتاؤ, ذاکر سے پوچھو وہ کون تھے, وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے, وہ کس مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اللہ اکبر کی اذانیں دینے والے تھے, وہ حضور کے دین کی خاطر گئے تھے. وگرنہ خالد بن ولید کے بارے میں دیکھ لیں, غور کر لیں, مکہ میں وہ سردار تھے, وہ تو جاگیرداروں کی اولاد تھے, ان کو تو کمی پیسے کی کچھ نہ تھی. وہ کیوں لڑ رہے تھے وہاں؟ کس خاطر؟ آقا کے دین کی خاطر. وہ جو حضور نے تربیت کی تھی. آپ کو پتہ ہے احد میں حضرت خالد بن ولید سامنے آ گئے تھے, بس وہ سامنے آ گئے, وہیں پہ حضور کی نظر پڑ گئی. اس کے بعد پھر وہ قدموں میں آ گئے. اس کے بعد آپ پورا عرض روم پڑھ لیں, فتوح الشام امام واقدی کی پڑھ لیں, شام کی فتوحات, روم کی فتوحات آپ پڑھیں گے, آپ کو ہر جنگ میں خالد بن ولید کا ذکر نظر آئے گا. چاہے ہمس کی ہو, فلسطین کے آپ علاقوں کے نام لیتے چلے جائیں, خالد بن ولید کا نام آئے گا. کہتے جب فوت ہوئے تو جسم میں اتنے تلواروں کے نشان تھے, گن نہیں سکتے تھے. تاریخ تو یہ کہتی ہے. وہ جو ذاکر کہتا ہے تاریخ میں آیا ہے, وہ لال کتاب تو نہیں ہے کیا؟ تاریخ تو ہم نہیں پڑھ رکھی ہے. کیوں تاریخ کے حقائق سے تم نظریں چراتے ہو؟ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں, جس کو صحابہ کی توہین نصیب ہو جائے نا, سمجھو اس کا دین اچک لیا گیا, خالی ہاتھ ہے, فارغ ہے. اور جس کو اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت نصیب ہو گئی, اور سمجھو دین پورے کا پورا مل گیا اس کو. تو خلفائے راشدین کی عظمت ہو, شان ہو. میں نے دیکھیں, میں نے کسی کو مخاطب کیا, میں نے نام کسی کا نہیں لیا. میں نے تو اپنی قوم کو سمجھانا ہے نہ. کوئی یہ نہ کہے مجھے نام نہیں آتے, اور یہ نہ کہے کہ کوئی بات کی تو کسی کا جواب نہیں آتا. اور یہ جو بعض ذاکر لوگ آ کے کہتے ہیں نا, میں 25 کتابیں اہل سنت کی دکھاؤں گا آپ کو, یہ لکھا ہوا ہے, آپ سامنے ہیں, لگ جائے گا پتہ. آپ اپنی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے جو مرضی کہیں, آپ کے سامنے آپ کے لوگ بیٹھے. جب آپ کسی صاحب علم کے سامنے تقریر کریں گے سمجھ آ جائے گی آپ کو. لیکن ہمارا مطمع نظر کسی کو برا کہنا نہیں. ہم تو اختلاف کسی کے عقیدے سے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہماری عقیدہ پہ چھری چلا رہے ہیں. ہم صحابہ کی عظمت کے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہے, اور ہمارا عقیدہ جیسے صحابہ کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے, یوں اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی مکمل نہیں. ہمارا تو سینہ چیرو تو آپ کو دونوں محبتیں پوری پوری نظر آئیں گی. باقی قصے کہانیاں جو لوگ آپ سناتے ہیں وہ سن رکھی ہیں, وہ پڑھ رکھی ہیں, کتابوں میں اس کا معنی مطلب کیا ہے سارا ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی ہے, اور اگر آپ سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ کو بتا بھی دیں گے. ہمیں صرف اپنے لوگوں کو سمجھانا کہ صحابہ کی محبت بھی دین ہے, اہل بیت کی محبت بھی دین ہے. جس وقت جس ذات کا ذکر ہو, محبت کے جنوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بعض ناسبی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا, مولا علی کا ذکر کریں گے تو جناب ایسے جیسے مرے ہوئے لہجے کے ساتھ نا, ان کو ناسبی کہتے ہیں. جو مرے ہوئے لہجے کے ساتھ علی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کریں. نہیں, سنی وہ ہے جو جنوں سے مولا کائنات کا ذکر کریں. حسنین کریمین کا صرف ذکر نہیں کرنا, ٹوٹ کے محبت بھی نظر آنی چاہیے. آپ کے الفاظ کی گہرائی بتائے کہ آپ کیسے محبت کرتے ہیں. پھر جب صدیق اکبر کا دن آئے تو وہاں پہ رافضی نہیں بننا, جیسے اہل بیت کے ذکر میں ناسبی نہیں بننا, صحابہ کے ذکر میں بھی رافضی نہیں بننا, سنی بننا, دلیر ہونا. فاروق اعظم کے ذکر میں دلیر ہونا, عثمان غنی کے ذکر میں دلیر ہونا. یہ ہے ہمارا عقیدہ.
تو اس عقیدے کو پلے باندھ لیں اور ان لفظوں سے گھبرایا مت کریں کہ کسی نے اہل سنت کی اتنی کتابوں کا حوالہ دے دی ہے، وہ آپ ہی کو دیا ہے نا، مجھے دے دے، مجھے کیوں نہیں دیتے، علماء کو کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا۔ کئی لوگوں کے رویات کو دیکھا کریں، آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہے نا، اب میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو سامنے کتاب کھلی، میں تو نام لے رہا ہوں، حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، کسی کو بعد میں پڑھنا ہو تو وہ کتاب اٹھا لے تو یہی چیزیں پڑھ لیں یہاں پر، یا میں نے کوئی چیز بیان کی ہے، آپ کو چاہیے اس کا ثبوت، ٹھیک ہے اگلے جمعے میں آؤں گا تو میرے سامنے بیٹھ جائیے گا، میں آپ کو کتاب پڑھا دوں گا۔ لیکن نا رویات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جب علماء بیٹھے ہوتے ہیں تب بڑکیں نہیں نکلتی ہوتی، دفن ہو جاتی ہے بڑکیں، تب تو بندہ اپنے الفاظ پر بھی احتیاط کر رہا ہوتا ہے، اور بڑکے کب مارتے ہیں؟ جب عوام بیٹھی ہے سامنے، تو کوئی عوام میں بڑک مارے تو اس کے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے ہوتے، عوام میں بڑک مارنی بہت اونچی تو وہ دکھا دیں، تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صرف عدد بتاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں نا، بات کریں گے نا حدیث کا نمبر بتا دیں گے، حدیث پڑھ کے نہیں سنائیں گے، جو لوگ صرف حدیث کا نمبر بتا دیں نا، پڑھ کے نہ سنائیں، ان کو بھی نہ سنیں، فارغ ہیں وہ بھی، اور جو کہنا 25 کتابیں تو 80 کتابیں تو فلانی کتابیں بتا دیں اور پڑھ کے نہ سنائیں، سمجھو فارغ ہے، چھوڑیں اس کو۔ اگر دلیر آدمی ہوتے تو پڑھ کے بھی سنا دیتے، بڑک مارنی تھی مار دی، عقیدت کے چسکے لینے تھے لے لیے، مل گئے، اب بھاری رقم اٹھاؤ اور گھر جاؤ جاؤ۔ دلیر آدمی ہوگا نا وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا، اور آپ کو یاد ہوگا علماء شیعہ کی کتابوں سے اسی منبر پہ بیٹھ کر میں نے وہ کتابیں کھول کھول کے دکھائی تھی کہ یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد 4 صحابہ مسلمان رہے تھے، باقی دین چھوڑ گئے تھے، یا میں نے دکھائی تھی، ویڈیو ریکارڈڈ بھی ہے، وہ یوٹیوب چینل پر ہے میرے۔ ہم نہیں مانتے، ہمارے لوگوں نے یہ عقیدہ نہیں سیکھنا، ہمیں پسند نہیں ہے، صحابہ کرام کی ذات کو ہم بہت اونچی سطح پر مانتے ہیں، اور ایمان میں ان کی ضرورت کو بہت اونچی سطح پہ مانتے ہیں، اسی طرح جیسے اہل بیت کی عظمت کو ایسے مانتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو کوئی کھڈا کھودنا ہے کمی کا تو کھودو، پھر آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان پر تنقید مت کرو، اور ان کے واقعات کو لے کر اور تاریخی باتوں کو اٹھا کر کہ جن کو بعد میں آپ علم قطعی کے طور پر دیگر ذرائع علمی سے ثابت نہ کر سکے، ان کو گنجلک بنا کر اور طوفان وقت بھی نہیں کھڑا کر دینا، یہ اہل سنت کے عقیدے میں نہیں ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، اپنا عقیدہ اور اپنی عقیدت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنی عقیدت کی دھن میں اور اپنے عقیدے کی مضبوطی پہ مرنا چاہتے ہیں، اسی پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس پہ ہی سانس لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا سانس باہر نکلے تو یہ دونوں محبتیں ہمارے سینے میں ہو، ہم سانس کھینچیں تو یہ دونوں محبتیں ہمارے سامنے ہو، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے۔ لہذا اس عقیدے پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اس عقیدے کے اوپر قائم کریں، اور کسی کی جارحانہ تقریر سن کر اپنے عقیدے کو برباد مت کریں۔ آپ کو کسی سوال کا جواب چاہیے تو ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کب کہا کہ فلاں سوال آپ کو اور ہمیں جواب نہیں آتا؟ نہیں، آپ کے سوالوں کا جواب آتا ہے، آپ پوچھیں تو صحیح، بس اپنے عقیدے پر اور اپنی عقیدت پہ پہرا دیں، کیونکہ اسی کے اوپر دین، ایمان اور آخرت کا فیصلہ ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔